آج ہم دیکھیں گے عربی سال اول بی اے والوں کے لیے۔ تو اس کا میں پہلا لیکچر جو میں نے پہلے دے چکا ہوں، اس لیکچر میں کچھ پرابلم تھی، اس لیے میں وہی پہلا لیکچر دوبارہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میں نے کتاب جو ہے مکمل طور پہ آپ کو پڑھا دی ہے، کیونکہ اس کا سال اول کا لیکچر نمبر 1 اور 2 یہ آپ کو دوبارہ جو ہے وہ پڑھا دیا جائے گا، کیونکہ ان لیکچر میں کچھ الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، چند آیات ہیں، تو ان کو آپ ویسے پڑھ لیجئے گا، ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، میں پیٹرن میں آپ کو بتا چکا ہوں یونیورسٹی پیٹرن میں، کہ یہ والا جو کویسچن ہے یہ سوال نمبر 6 آتا ہے، جس میں ہم نے عربی میں تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو لہذا اس سوال کو آپ چھوڑ دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا سوال آپ نے چھوڑ دینا ہے، ویسے پڑھ لیجئے گا اس کو۔ یہ والا جو ہے یہ اس کی تشریح ہے عربی میں ہی، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں آپ کو اس کا یہ پیٹرن دکھاؤں، یہ والا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ سوال نمبر 6 یہ والا، ٹھیک ہے، یہ سوال نمبر 6 وہاں سے آیا ہوا ہے۔ تو ٹوٹل جو چیپٹر ہیں سوال نمبر 6 بننے کے لیے وہ 2 ہیں، پہلا چیپٹر اور دوسرا چیپٹر۔ دوسرا چیپٹر احادیث والا ہے اور پہلا چیپٹر قرآن مجید کی آیات والا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی یہ حدیثوں میں سے آیا ہوا ہے۔ تو یہ سوال آپ چھوڑ دیجئے گا، پھر بھی آپ کے پاس 7 سوال باقی بچ جاتے ہیں۔ ٹوٹل سوال آپ کے پاس ہیں 8، جن میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں۔ تو چھٹا تو آپ نے چھوڑ دیا ہے، باقی پھر بھی آپ کے پاس 7 سوال بچ جاتے ہیں۔ تو یہ صفحہ نمبر 10 وہ میں نے پہلے 9 پڑھایا تھا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ صفحہ نمبر 10 پہ التوحید، الاحسان الی الوالدین، حق الاقارب والمسکین وابن السبیل، الاقتصاد فی المال، یعنی کہ یہ اس کی تشریح ہے عربی کے اندر ہی۔ تو کیونکہ ہم نے تو سوال نمبر 6 کرنا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے پھر اس کو یاد کرنے کی۔ تو یہ اس کے سوال ہیں التدریب الاول، یہ سوال بھی آپ چھوڑ دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آگے ہے جی یہ التدریب الثانی، یہ آپ نے کرنی ہے کیونکہ یہ MCQ ہیں اور آتے ہیں پیپر میں، اکثر آ جاتے ہیں۔ تو پہلا MCQ کہتا ہے تعنی الکلمۃ التی بین القوسین فی العبارہ، کہتا مطلب بتاؤ عبارت میں جو لفظ لکھا ہوا اس کا عربی میں ہی۔ 4 آپشن آپ کو دیے گئے ہیں، مطلب کس کا بتانا آپ نے؟ قضاء کا۔ قضاء کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، ربک ان تعبدوہ وحدہ، کہ تم اسی کی عبادت کرو، وہ اکیلا ہے۔ تو 4 آپشن ہیں، سأل، رجا، امر، را۔ تو یہ دیکھیں نا، امرا ہوتا ہے نا حکم دینا، ٹھیک ہے، فیصلہ کیا، امرا حکم دیا، تو یہ والا آپشن ہے امرا۔ اس کے بعد پھر اس کا بھی وہی معنی ہے، تعنی الکلمۃ التی بین القوسین فی العبارہ، عبارت میں بریکٹ میں جو لفظ لکھا ہوا ہے، کہتا ہے جی اس کا آپ مطلب مجھے بتائیں۔ تو کیا ہے بریکٹ میں لکھا ہوا؟ یبلغ، پہنچتا ہے، محمود العمر الکبیر، بڑی عمر کا محمود ہو جاتا ہے۔ تو یبلغ کا مطلب پہنچنا، مطلب یصل الی، ٹھیک ہے؟ تو یہ والا اس کا مطلب ہے یصل الی۔ اس کے بعد آگے ہے جی جیم، تو اس کا معنی بھی وہی ہے، عبارت میں لکھا ہوا لفظ، اس کا معنی بتاؤ، لا تقل لوالدیک اف، اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنی۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا، کیا مطلب ہے؟ انک تحب لوالدیک، اپنے والدین سے تو محبت کر۔ دال والا ہے تو کہتا ہے جی ان محمد من الاوابین، بے شک محمد جو ہے وہ رجوع کرنے والا میں سے ہے، توبہ کرنے والوں میں سے ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ 4 آپشن آپ کو دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ والا ہے انہ یرجع الی الحق کی، بے شک وہ حق کی جانب لوٹتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے آخری، تو کہتا ہے کان الشیطان کثیراً، کان الشیطان کفورا، شیطان جو ہے وہ ناشکرا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ والا چوتھا آپشن ہے، ان الشیطان کثیر الکفر، شیطان جو ہے بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ آگے ہے جی یہ والی التدریب الثالث، تو التدریب الثالث میں بھی اس نے پوچھا ہوا ہے کانوا من اخوان الشیاطین،
وہ شیطان کے بھائی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، تو یہ آخری چوتھا آپشن اس کا صحیح ہے، انہم کانوا لا یفعلون، چوتھا نہیں بلکہ تیسرا آپشن ٹھیک ہے، انہم کانوا یمشون علی طریقۃ الشیاطین، بے شک وہ ایسے رستے پر چل رہے ہیں جو شیطانوں کا رستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا دوسرا آپشن، کانا صدیقی من المبذرین، میرا جو دوست تھا وہ فضول خرچی کرنے والوں میں سے تھا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ آخری آپشن ٹھیک ہے، انہو کانا ینفق اموالہ، بے شک وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، فی غیر فائدۃ، ایسی جگہوں میں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے ہے جی التدریب الرابع، تو یہ جملے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ 6 جملے ہیں، تو آپ کو یاد ہو تو میں نے پیٹرن میں بتایا تھا کہ جملے آتے ہیں 10 کے 10 ہی آپ نے کرنے ہیں، 20 نمبر کے ہیں، اور اس کے نوٹس بھی بنے ہوئے ہیں، نوٹس آپ لینا چاہیں تو موسٹ ویلکم، لیکن پیڈ ہوں گے نوٹس، ٹھیک ہو۔ تو رتب الکلمات التی الآیہ لتکون جملۃ مفیدہ، ٹھیک ہے، تو یہ میں نے سارے نوٹس اس کے بنائے ہوئے ہیں، ویسے بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں جی وہاں 6 لفظ تھے، ان 6 کے جملے بنانے ہیں۔ قضا کا جملہ کیا ہوگا؟ قضا ربنا ان نعبدہ ونحسن الی الوالدین، ہمارے رب نے حکم دیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور ہم والدین سے اچھا سلوک کریں۔ جب آپ نے عربی لکھنی ہے نا تو آپ نے زیر زبر نہیں ڈالنی، جیسے آپ اردو لکھتے ہیں بس لکھتے جائیں ویسے ہی۔ اگلا جملہ ہے یبلغ، پہنچتا ہے، یبلغ احمد فی الموعد، احمد وقت پر پہنچتا ہے، اپنے وعدے پر پہنچتا ہے۔ ارحم، تو رحم کر، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تو زمین والوں پر رحم کر، آسمان والا تجھ پر رحم کرے گا۔ آت المساکین حقہ، تو مساکین کو ان کا حق دے۔ عالم، یعنی کہ سب سے زیادہ جاننے والا۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، نفوسکم، یہ نون فے واو سین کاف میم، نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ قل، کہو، قل الحق، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ جملے والی جو ایکسرسائز ہے وہ پوری ہو گئی۔ آئی تھنک کہ جملے جو ہیں تقریباً 45 کے قریب ہیں یا 50 کے قریب ہیں، نوٹس پہ دیکھ لیجئے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی اگلی ایکسرسائز پہ، یہ والی جو ہے التدریب الخامس، کہتا ہے جی آپ نے قل لزمیلک یفعل الآتی مستعملا فعل امر مناسب، کہتا ہے جی اپنے ساتھی سے کہو کہ آپ نا فعل امر بنا کے یہ والے جو الفاظ ہیں، جملے ہیں، ان کو پورے کریں۔ جیسے دیکھو نا، فعل امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا فعل جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ ان یعبد اللہ وحدہ، یہ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ تو پھر اس کو صحیح کر کے آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ یہ والا اعبد اللہ وحدہ، یہ کہ وہ اعبد اللہ، اعبد اللہ وحدہ، ان کے الف کے اوپر پیش آئے گا، اعبد اللہ وحدہ، کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اچھا جی آگے یہ والا جو ہے ان یحسن الی والدیہ، یہ کہ وہ والدین سے، اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے۔ تو اس کا پھر کیا ہوگا؟ یہ دیکھنا، احسن الی والدیہ کا، تو اپنے والدین سے اچھا سلوک کر۔ آگے یہ والا ان یؤتی القریب والمسکین وابن السبیل مالا، یہ کہ تو اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو مال دے۔ تو اس کو اگر فعل امر میں کنورٹ کر کے حل کریں تو پھر یہ آئے گا، یہ دیکھیں جی ائت القریب والمسکین وابن السبیل مالا، آپ نے کچھ نہیں کیا، وہ دیکھیں نا، یہ ہٹا کے الف لگا دیا بس، اور تو کچھ نہیں نہ کیا۔ یہ دیکھیں نا، یہ تھا یؤتی، یہ ہٹا کے الف لگا دیا ہے۔ فعل امر بنانے کا یہ طریقہ نا کہ یہ ہٹاؤ یا تے ہٹاؤ اور اس کی جگہ پہ الف لگا دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے طریقہ بتایا ہوا ہے آپ کو پہلے بھی۔ اس کے بعد احفظ مالک، تو اپنے مال کی حفاظت کر۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ لکھا ہوا ہے ان یحفظ مالہ، یہ کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کرے۔ تو کیا آئے گا؟ احفظ مالک، اپنے مال کی حفاظت کر۔ اس چیپٹر کی آخری ایکسرسائز ہے، کہتا ہے جی
اطلب من ضمیل کا یطلق الامور الآتیۃ مستعملا لائے نہیں، یہ کہتے ہیں لائے نہیں کا استعمال کرتے ہوئے ان کو آپ حل کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے کہنا ہے یہ کام مت کرو، مطلب فعل امر ہی ہے لیکن اس کا منفی بنا ہوا ہے، آپ نے ان ہٹانا ہے سب سے، آپ نے جہاں جہاں یہ ہے نا وہاں وہاں تیل گا دینی ہے، جیسے نا اللہ یشرک باللہ، یہ کہ وہ اللہ سے شرک نہ کرے، تو آپ نے کیا کرنا ہے لا تشرک باللہ، یعنی کہ یہ کو آپ نے تے کر دینا ہے بس، جتنے بھی فعل ہیں یہاں پہ۔ تو یہ دیکھیں میں نے حل کی ہوئی آپ کے لیے، دیکھیں پہلا ہے لا تشرک باللہ، یہ کہ تو اللہ سے شرک نہ کر، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے لا تنفق المال کلہ، اپنا مال مکمل خرچ نہ کر، لا تقل لوالدیک قولا شدیدا، والدین سے سختی سے بات مت کر، لا تفعل مثل الشیطان، تو شیطانوں جیسے کام مت کر، یعنی کہ فعل نہیں آپ نے بنا کے، فعل امر کا اس کا منفی بنا کے آپ نے اس ایکسرسائز کو حل کرنا ہے، یہ والی جو ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو حل کروا دی ہے۔ چلیں جی ملتے ہیں دوسرے لیکچر میں۔ تو دوسرا لیکچر بھی اس کی بھی ویڈیو تھوڑی سی خراب تھی، تو وہ بھی میں آپ کو اپلوڈ کر دوں گا۔ اللہ حافظ۔